بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ کسین۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں دیگی چکن قورمہ۔ مرغی آدھا کلو، ہلدی 1 چھوٹا چمچ، نمک حسب ذائقہ، سرخ مرچ پاؤڈر بھی میں نے آدھی چھوٹی چمچی لی، ادرک لہسن کٹا ہوا 1 چمچ اس میں ڈالیں گے، قورمہ مسالہ 2 چمچ، دہی 2 چمچ، اور اب ہم ان سب چیزوں کو ملا کے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے 2 گھنٹے کے لیے، یا پھر آپ اس کو رات بھر بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ فولیے سے اچھی طرح کور کر کے تو آپ اس کو رکھ دیں۔ اب ہم قورمہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے قورمہ مسالہ 1 چمچ لیا ہے، دال چینی 1 انچ کا ٹکڑا لیا ہے، زیرہ میں نے 1 چمچ لیا چھوٹا، تیز پتہ میں نے 2 لیے ہیں میڈیم سائز کے، اور چھوٹی الائچی میں نے 5 لی ہیں، لونگ میں نے 4 عدد لیے ہیں، اور بڑی الائچی میں نے 2 عدد لیے ہیں، اور یہ سارا مسالہ ہم ابھی آئل میں ڈالیں گے اور اس کو بھونیں گے۔ دہی میں نے 2 چمچ لیے ہیں، اور پیاز 2 میڈیم سائز کے میں نے فرائی کر کے رکھ لیے ہیں۔ ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ 2 چمچ لے لیا میں نے۔ نمک ہم اس میں سب سے اینڈ پہ ڈالیں گے اور وہ حسب ذائقہ لیں گے ہم۔ چلیں آئیں اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی مزے کا دیگی شادیوں والا قورمہ، بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ اب ہم دیچکی میں 4 چمچ آئل ڈال کے اس کو گرم کریں گے، اور پھر اس میں سارا ثابت مسالہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے، ہلکا سا۔ جب اس کی ہلکی ہلکی خوشبو آنی شروع ہو جائے تو پھر ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے۔ جب ادرک لہسن کا پیسٹ تھوڑا سا براؤن ہو جائے تو ہم اس میں سارا میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈالیں گے اور اچھی طرح سے بھونیں گے 10 منٹ۔ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اور اس کا اچھا طرح سے پانی جو ہے وہ خشک کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو قورمہ میں ناریل بھی پسند ہوتا ہے، وہ ناریل بھی ڈالتے ہیں، میں نے نہیں ڈالا، آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں۔ جب پانی خشک ہو جائے تو ہم اس میں دہی ڈالیں گے۔ اب ہم دہی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے دوبارہ پھر 10 منٹ، اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں، اور اس کے بعد ہم اس میں جو پیسٹ بنانی ہے ہم نے وہ ڈالیں گے۔ اس میں میں نے 5 بادام لیے ہیں، دہی لیا ہے میں نے 1 چمچ، اور براؤن جو انین ہے وہ پیاز میں نے جو براؤن کر کے رکھے ہوئے تھے، ان کو میں بلینڈر میں اچھی طرح مکس کر لوں گی، اور اب میں اس میں ڈالوں گی جب سے آئل جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔
دیکھیں اب آئل بالکل علیحدہ ہو گیا، نظر بھی آ رہا ہے. تو اب ہم یہاں پہ اس میں پیسٹ شامل کریں گے. اب ہم اس میں نمک بھی ڈال دیں گے. اب آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں. اس کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دیں. یہ دیکھیں 10 منٹ کے بعد ہمارا چکن تیار ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور دیکھیں کلر بھی اس کا کتنا اچھا ہے. بہت ہی مزے کا بنا ہے. آپ بھی ضرور بنائیں اور ٹرائی کریں. یہاں پہ میں نے اس کو بادام، دھنیا اور جولین ادرک سے گارنش کر لیا. اب یہاں پہ میں اس کو کوئلے کا تھوڑا سا دھواں دوں گی تاکہ اس میں تھوڑا سا فلیور آ جائے. بہت ہی اچھا فلیور آ جائے گا اس سے. مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے. آپ نے بھی اگر ٹرائی نہیں کیا تو ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں. تو چلیں آئیں پھر ہم اب اس کو تھوڑا سا کوئلے کا دھواں دیتے ہیں. میں نے کوئلہ گرم کر لیا تھا. اب میں اس کو پھولیوں میں رکھ کے تو اسی میں سے تھوڑا سا آئل لے کے تو اس کے اوپر ڈالوں گی اور اوپر سے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی. اچھی طرح سے کور کر دیں اس کو تاکہ اچھا سا فلیور اس میں آ جائے. 10 منٹ کے بعد ہمارا دیگی قورمہ تیار ہے. بہت ہی مزے کا، بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.